وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم جل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، بڑے خوبصورت دن تو نے ہمیں اکٹھا کیا۔ یقیناً ان کے آنے کا دن ہے جو تیرے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ خالق، ہماری خوش نصیبی ہے اس دن اکٹھا ہونے کا جو تو انعام دینا چاہتا ہے۔ احسان فرما، ہم نہیں جانتے، تو عطا فرما۔ خالق، تیرے اس انعام تک پہنچنے میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، وہ معاف فرما۔ خالق، ہمیں اس انعام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے اس مقصد کو پورا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس جشن کا صدقہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق، تو نے قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق، دل کی آنکھیں کھول دے، کم از کم اتنی کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے لینا چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ خالق ارض و سماء، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جشن کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ خالق، میں اس مقام پہ پہلی دفعہ آیا ہوں، تیری ذات جانتی ہے، میں ہر ممبر پہ دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس گھرانے نے جو کریمی کی ہے مجھ پر، میں رحمت العالمین کی رحمیت والی دستار کو سامنے رکھ کے نکلا ہوں۔ خالق، اس دستار کا صدقہ جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، بالوقت و ملزمان، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر۔ اہل بیت کے گھر کے کریم کے دنیا میں آنے کا دن، ویسے تو پورا گھر کریم ہے، گھر کا چھوٹا شہزادہ ہو یا بڑا شہزادہ ہو یا کوئی شہزادی ہو، سارے کریم ہیں، لیکن اس پاک مجتبیٰ کو خصوصاً کریم اہل بیت کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ سرکار
15 رمضان بچوں بیٹا میں آپ کو بتاتا جاؤں، بڑے تو سارے جانتے ہیں، پہلی واجب ہونے والی نماز ظہر، ماشاءاللہ جانتے ہو پہلی واجب ہونے والی نماز ظہر کے بعد مصلی پہ ماں سے اپنی دنیا میں آنے کے بعد عصر پڑھوائے اسے حسن کہتے ہیں۔ مہربانی 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 مہربانی، کیا قدردان ہو، میں نے بالکل مہربانی آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت انداز سے آغاز کیا۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں مزاج کیسے ہیں۔ ماں کا روزہ بھی برقرار، ماں کا روزہ بھی برقرار، مصلی بھی برقرار، حسن بادشاہ تشریف لے آئے۔ میں نے زبار صاحب کبھی کسی ممبر پہ 19 سال ہو گئے خطابت کرتے، تاثیر کسی ممبر پہ ان کے آنے کے حوالے سے بحث نہیں کی، میری بنتی نہیں بنتی کہ یہ کس انداز سے دنیا میں آئے، میں کیوں قوم کو لڑاؤں، جس کا جو عقیدہ ہے خدا اس کا عقیدہ سلامت رکھے۔ ابھی لڑنے کا وقت نہیں، ابھی برداشت کا وقت ہے، ابھی مہربانی ابھی صبر کا وقت ہے، فیصلے کرنے والا آنے والا ہے۔ ویسے بھی کسی کے گھر آنے والے بچے کے بارے میں معلومات لینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ مہربانی 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 مہربانی، میں جملہ کہہ گیا آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے، بہت شکریہ۔ کسی کے گھر میں آنے والے بچے کے، میں پھر عرض کرتا ہوں کسی کے گھر میں آنے والے بچے کے خود چلے جائیں تو ان کی مرضی اٹھانا نہیں ہے، ان کو خود جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ گھومتے پھرتے پھر آ جائیں گے۔ کسی گھر میں آنے والے بچے کے آنے کے معاملات پہ نگاہ رکھنا یا معلومات لینا یہ شریفوں کا شیوا نہیں۔ مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ نہیں ہے کہ وہ پوچھتے رہیں جی کیسے آیا، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ مناسب نہیں۔ اور آنے والے اس گھر کے ہر شہزادے کو کم از کم عرفہ ہر دور کا نور کہتے ہیں۔ حضور بہت شکریہ، کوئی بات نہیں، کسی کا دل کرتا ہے ولادت باسعادت، بسم اللہ ہے، ویسے ولادت بھی باسعادت، بھائی تاثیر ولادت بھی کوئی باسعادت ہی ہے۔ عام بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جی ان کی ولادت باسعادت ہے، نہیں۔ اچھا کسی نے کہا یہ تشریف لائے، بسم اللہ، ہمیں بحث نہیں کرنی، اس لیے بحث نہیں کرنی، یہ ہمارا بنتا نہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جو شہزادہ بھی یا شہزادی دنیا میں آئے ماں مصلی پہ بیٹھ کے بتاتی ہے ہم آپ جیسے نہیں آتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ مہربانی 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 مہربانی، حضور کروڑ والی بسم اللہ۔ بہت شکریہ، میں آپ کو بھی پیغام دے کے جا رہا ہوں، کہیں بحث چھیڑی جائے تو لڑنا نہ، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، کسی بھی عقیدے کو رکھنے والے کو لڑنے کی ضرورت نہیں، بس یہ آ گئے ہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عرش نشینوں نے فرش نشین ہو کر ہم پہ ترس کھاتے ہوئے اپنی رحمت عالمین کی رحمیت کی دستار کو زیب تن کرتے ہوئے ہم پہ ترس کھایا، اتنا ہی کافی ہے۔ مہربانی اس سے زیادہ، مہربانی اس سے زیادہ آگے سفر کرنا ہی نہیں چاہیے۔ شہزادہ معظم کو، سبز قبا کو، کریم اہل بیت کو، سبط اکبر کو، بہت شکریہ، زکی کو، قرآن میں زکی پڑھ کے دیکھنا بھائی تاثیر، اب یقین گواہی دیں گے، زکی اسے کہتے جناب عیسیٰ کے لیے بولا گیا، کم از
کم ذکی اسے کہتے ہیں جو نطفے کا محتاج نہ ہو. مہربانی، میں صرف ذکی کی تعریف کر گیا. بہت شکریہ. مہربانی پڑھ کے دیکھیے گا اپنے اپنے. مہربانی. بسم اللہ حضور. کروڑ والی بسم اللہ. شبت اکبر ذکی آئے آئے. ایک لقب بائی تاثیر سرکار کا قائم بھی ہے. کتب میں لکھا ہے سرکار کا. کریم اہل بیت تو بہت مشہور ہے. کریم اہل بیت. کریم کریم. بچوں بیٹا آپ ابھی اٹھتی عمریں ہیں. بیٹا آپ سے کو پوچھے نا کریم کسے کہتے ہیں، ان کو کہنا جو بن مانگے دے. مہربانی بڑے آرام سے میں آپ کی خدمت میں سرکار کی توصیف کر بیان کر رہا ہوں. مہربانی مہربانی جو بن مانگے دے، جو دے کے نہ پوچھے. چلو اس زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جو بن مانگے دے اور دے کے پوچھے بھی نہ. اسی زمن میں سرکار کا ایک واقعہ میں تھوڑے سے 2-3 جملے اور عرض کر جاؤں. سرکار کو اٹھا کے لایا گیا، گود رسالت میں زینت بخشی مجتبی نے. یقین کیجئے نہ خطابت منوانے کا کہیں شوق ہوا، نہ وارے اکٹھے کرنے کا کبھی شوق ہوا، نہ اس قوم سے لفافے اکٹھے کرنے کا کبھی شوق ہوا. میرا یہ سفر عشق ہے. سید کہلوانا، پیر صاحب، سید صاحب بہت آسان ہے. زوار شجاعت کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. بہت شکریہ. بس اشارہ کر رہا ہے. مہربانی. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جہاں بھی پڑھنے جائیں مومنین لفافے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جی نیاز ہے. حضور آپ تو اس پیشے سے منسلک ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ نیاز ہے. آج ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں. چوغتا ہے نا، چوغتا جی، کوٹ چوغتا میں اعلان کر کے جا رہا ہوں. مہربانی کیا کرو، جو مانگے کہے مجھے نیاز دو، اس کو کہنا وہ لے جو سب کھاتے ہیں. اتنی تو مہربانی کر لینا یار. میرے آنے کا اتنا تو فائدہ ہو نا. بھئی یہ بھی تو آئے بیٹھے، وہ کہیں گے جی یہ کیا چکر آ گیا. سید آ گیا جائے میرے پاس تاکہ بھئی آ گیا جائے. یہ کیا چکر آ گیا. جو سب کھاتے ہیں ان کو کہنا ماں سے پوچھ، ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کیا کہا تھا. نظر اللہ. جب مصائب ہوں گے، کسی معصوم کی شہادت کا ذکر ہوگا، یہ ہٹا لو گے. یہ خوشی بتا رہی ہے ہلکی سی، ایک خوشی بڑی بھی آنے والی ہے. مہربانی اس میں مصائب کا سلسلہ نہیں ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. ارزقا طوّن و تمتعہ فیہا. طویل خوشی. اس پہ بھی کسی دن میں گزارش کروں گا. اگر ابھی وقت مل گیا تو میں بات کر جاؤں گا لفظ خوشی پہ، نہیں تو پھر عرض کروں گا. بات رہ نہ جائے. کربلا عاشق بناتی ہے، کربلا عارف بناتی ہے، کربلا چھٹی دیتی ہے منگتوں کو. اچھا زوار صاحب میں کھڑے کھڑے ایک چھوٹی سی بات کر جاؤں. ہو سکتا ہے بعد میں آپ کو لوگ کہیں چلو یار سید آیا خطاب کر کے چلا گیا، لینا نہ لینا اس کا اپنا ذہن ہے، سوچ ہے، لیکن ہمیں پریشان کر کے چلا گیا. اس کا مطلب ہم کربلا سے کفن لینے نہ جائیں. علمی ضمانت کے ساتھ بات کر کے جا رہا ہوں. عشق کی سواری پہ سفر کر کے جا، حر والا مزاج لے کے آ. تیری طبیعت اتنی بدل جائے گی تو وہ نہیں رہے گا جو تھا. نہیں ایک تحفہ دینے لگا ہوں. بات تھی کفن نہ لیا. اس کا مطلب ہے ہم تو جاتے اس لیے ہیں کربلا سے کفن لے کے آئے. امام بارگاہ مقدس مقام اعلان کر کے جا رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے. آپس کی بات ہے، جس نے اٹھنا کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے.
مہربانی 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 کربلا جا، بہت شکریہ حضور، مہربانی کربلا جا، عشق کی سواری پہ سفر کر کے جا، مزاج فضا والا لے کے آ۔ اور نہیں، میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، کچھ بندے دیکھ رہے ہیں کہ سید نے جملہ ہی کیا کہہ دیا، پہلی تقریر ہے، کورٹ والے پریشان بھی نہ ہو جائیں، آسان انداز میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا مزاج فضا والا لے کے آ، بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، مردوں کو کہہ رہا ہوں، مزاج سلمان والا لے کے آ، مزاج حر والا لے کے آ۔ بندے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ سید جملہ کہہ گیا۔ حضور آج تاریخ کیا ہے؟ رمضان کو لے لیتے ہیں، چونکہ اسلامی سلسلوں سے الحمدللہ ہم چلتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ 15 رمضان۔ میں کوٹ چوغتہ میں آیا 14 رمضان۔ میں نے 14 رمضان آ کے کوٹ چوغتہ میں زوار سجاد صاحب کو گزارش کی، زوار صاحب محترم مجھے جشن امام حسن کوٹ چوغتہ میں شامل ہونا ہے۔ کہنے لگے شاہ جی وہ تو نہیں ہے، وہ تو 15 کو ہوگا، 14 کو تو نہیں ہے، ہاں یا پہلے یہاں ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مجھے جو ہو چکا ہے وہاں لے جاؤ۔ کہنے لگے سید سوچنے والی بات ہے، جو ہو چکی ہے چیز وہاں تو نہیں جا سکتے، جو ہوگی۔ شاباش۔ اس کو بچوں میں اور آسان انداز سے بیٹا سمجھاؤں نا، 3 زمانے ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، ایک ہے مستقبل، ایک گزرا ہوا، ایک موجودہ، ایک جو آئے گا۔ مثلا جو گزر چکا ہے وہ ماضی، میں صبح اٹھا تھا، یہ ماضی، میں اس وقت جشن میں ہوں، یہ میرا حال، میں رات کو مولا کو یاد کرتے کرتے بستر پر سوؤں گا، یہ میرا مستقبل، سوؤں گا، مستقبل، 16 رمضان کے پروگرام میں جاؤں گا، مستقبل، ہر کام میں مستقبل۔ زوار سجاد کیا کرتے ہو؟ سید نوکری کرتا ہوں۔ بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے شاہ جی وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میرے محترم رب نواز صاحب مجھے تعارف کرایا آپ کا، انہوں نے ذرا غور فرمائیے گا، وہ بھی نوکری کرتے تھے۔ میں نے کہا زوار سجاد کافی نہیں جو کرتے تھے؟ کہنے لگے سید عقل والی بات ہے، وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جی نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا، یہ بیٹا مستقبل ہے، تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا، بچے پڑھاؤں گا، بل دوں گا۔ میں نے کہا زوار صاحب آپ کے وہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی وہ مکان بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے ملے۔ میں نے کہا جی مکان کیوں بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے سید مکان بناؤں گا تو اس میں رہوں گا۔ گاڑی کیوں لی ہے؟ اس میں بیٹھ کے جاؤں گا۔ کاروبار کیوں کرتے ہو؟ منافع کماؤں گا۔ شادی کیوں کی؟ نسل بڑھاؤں گا۔ بس اتنی میں نے مثالیں دے دی ہیں، اب میں معرفت کی بات آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ جو میں نے بات کی تھی، حضور جاؤ مزاج سلمان والا لے کے آؤ۔ بندے زوار سے سوال نہ کرے، سلمان تو وہ تھا، ہاں یہی ہم لوگ ممبر پہ بتانے آتے ہیں، وہ سلمان تھا، وہ حر تھا، وہ فضا تھی۔ تو ہم سے ذکر سن، اٹھ یہاں سے عہد کر کے، وہ حر تھا میں بنوں گا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی یار، میں نے بات تو تھوڑی سی مشکل کی ہے، مہربانی ساؤنڈ والے بھائی ہیں جی۔ فرما رہے ہیں سیدزادہ یہ مشکل ترین کام ہے، کوئی شک نہیں مشکل ترین ہے، لیکن ان کا کرم آسان کر دیتا ہے۔ یقین کیجئے سچ فرما رہے ہیں، جو گھر لاہور سے چلا آتا ہوا تو برا کسی کو نہیں لگتا، کون چھوڑتا ہے؟ بندہ کروڑ پتی بھی ہو، کوئی تحفے کے طور پہ لاکھ روپے 50,000 لے کے جائے وہ چھوڑے گا، کہے گا شکریہ یار۔ واقعی مشکل ہے، لیکن کیا کرے، کربلا سامنے ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، یہ آسان اس وقت بن جائے گا میرے واجب الاحترام جب ہمیں اپنے آخری حجت کا خطبے کا ایک جملہ سمجھ آ گیا۔ بلکہ زوار صاحب چلو میں فیس مانگ رہا ہوں، ممبر پہ مانگ رہا ہوں، علیہ اعلان مانگ رہا ہوں، پیسے نہیں، ایک پینافلیکس،
ایک بینر یہاں بھی لگواؤ، وہاں بھی لگواؤ، یہاں بھی لگواؤ، امام کے خطبے کا ایک جملہ جس میں سرکار آ کے کہیں گے، غدیری زبان ہوگی، اعلان کر کے کہیں گے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب تو ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم میں کان پکڑ کے ڈر جاتا ہوں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں نا، اللہ کرے دے پائیں، معاملہ معمولی نہیں ہے، کوشش تو کرنی ہے نا، مودت کا جواب تو دینا ہے نا۔ اور پوچھو سلمان سے مودت کیا ہے؟ زوار سجاد میں کوٹ چغتے میں ایک جملہ مودت پہ کہے گا جا رہا ہوں، اور اسی جملے کے گرد آپ کی تاریخ کھڑی ہے۔ کوئی پوچھے مودت کیا ہے، ان کو بتانا سلمان دروازے پہ جھاڑو دے کے علی سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، یہ ہے مودت۔ میں بنوں گا، میں فضا بنوں گی، زمانے میں بھی تو ایک حسین ہے نا، زمانے میں بھی تو ایک علی ہے نا، میں فضا بنوں گی، میں بوزر بنوں گا۔ جیسے میں ابھی ہمارے مہربان راستے میں بتا رہے تھے کہ یہ بچوں کی خواہش ہے میں ذاکر بنوں گا، ماشاءاللہ اچھی خواہش ہے، لیکن ان کے بچپن سے ذہنوں میں ڈالو تو سپاہی امام ہے، تو کنیزہ امام ہے، تاکہ ٹھیک ہے دنیا کے معاملات بھی لے کے چلیں، لیکن اصل ان کا ٹارگٹ ہو میں بھی بنوں گا، میں بھی اس مقام پہ پہنچوں گا جہاں امام دیکھنا چاہتا ہے۔ چلو ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے واپس آتا ہوں پاک مجتبیٰ پہ۔ زوار صاحب کر جاؤں، آج کے دن کی قسم، ان لمحات کی قسم، اس مقدس ترین جشن کی قسم، جشن میں موجود جشن کے مالکوں کی قسم، اتنی قسمیں کھا گیا۔ زوار صاحب میں کھاتا نہیں ہوں قسم، میں کھاتا نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس سودا سچا ہے، لیکن میں کھا گیا، اس وجہ سے کھا گیا تاکہ اس کے بعد کہیں شک کی گنجائش نہ رہ جائے۔ مجھے اتنی قسموں کے بعد ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں اور آرام سے کر کے جا رہا ہوں، یقین جانو اس سلمان کا تعارف ہوگا، اس قمبر کا تعارف ہوگا، اس حر کا تعارف ہوگا، اس فضا کا بھی تعارف ہوگا، مگر ہم بن گئے ہمارا تعارف اور ہوگا۔ اتنی قسموں کے بعد کہہ رہا ہوں ہمارا تعارف اور ہوگا۔ دنیا پوچھے گی رجت میں صاحب و زمان، ان تیرے دور کے حر اور فضا کا تعارف مختلف کیوں ہے؟ فرمائیں گے سن، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے ہر کوئی مانتا ہے، کو غیبت میں پہچانے تو پتہ چلے۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ میں جوان بچوں کو بتانا چاہوں گا زوار صاحب، چونکہ جشن کے موقع پہ ہم مل بیٹھے ہیں، یہی تو تحفے اکٹھے کرنے بیٹھتے ہیں۔ کاش کے ممبر صرف وارے پڑھنے والے مزاج سے نکل آئے، کاش ممبر بیٹھے ہوں کو تیاری امام کروائے، لیکن تھوڑا سا ناممکن ہے۔ کوشش کرے حضور متر دیکھیے گا، کوشش کرے تو مشکل نہیں۔ آپ کے مہمان آئے ہیں، یہ آ جائے میں پھر بات آگے چلاتا ہوں۔ آج ایک منٹ آئے۔ برادر محترم، آپ کو سید بات سنیں، برادر بھیا مولا خوش رکھے، ان سوزیوں کو کہیں ادھر آ جائیں سامنے، آپ بے شک بیٹھے رہیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جاؤ یار کچھ آپ بھی سن جاؤ یار،
میں بڑا ذاکر بن گیا، بڑی گڈی آ جانی ہے، بڑی کوٹھی ہو جانی ہے، تو پھر لبیا کی ہے؟ نہیں، ہم کھو گئے، خدا کی قسم ہم کھو گئے۔ ہمارا معیار پتہ نہیں اتنے عرصے بعد کہاں سے کہاں ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی اتنے خوبصورت ذکر کے بعد بندے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے پاس گاڑیاں کتنی، اس کے پاس کوٹھیاں کتنی، اس کے پاس قلعے کہاں سے آ گئے۔ علی والو، یہ تمہارا مزاج نہیں۔ دعا دیا کرو، کسی کے پاس کچھ ہے اللہ اسے اور دے، کیونکہ جلتے یہاں وہ ہیں جنہوں نے آگے جلنا ہو۔ کسی کو سمجھ آ جائے مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ کوئی دیکھیے علی والا، پچھلی دفعہ دیکھا 20 قلعے تھے، اب آئے ہیں 100 قلعہ، اللہ ہزار دے، بسم اللہ، میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ میں کچھ چھوٹے ظرف والا تھوڑا ہوں، چھوٹا ظرف جس کا ہوتا ہے اس میں علی نہیں سماتا۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے یار۔ شیعہ کی زبان تحفہ ہے وصول کرنا، شیعہ کی زبان برود کے لیے نہیں درود کے لیے بنے ہے۔ خدا کی قسم ہمارا اوپر بنتا ہی نہیں ہم بیٹھ کے دنیا کو ڈسکس کریں، نہیں، ہمارے مر جائیں گے، بہت جلدی چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جن کے لیے کر رہے ہیں نا، انہوں نے کہنا اٹھاؤ میت، نہ لاؤ میت، دفناؤ میت، تعلق سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہمارے ٹاپک یہ ہے، بتا تو صبح صبح اٹھا تو نے کیا کیا؟ وہ جی میں اٹھا اور میں نماز پڑھی اور میں چلا گیا، تیرا حق بنتا تھا بستر سے اٹھ کے فوراً حجت کو سلام کرتا۔ مہربانی، تیرا حق بنتا تھا تو حجت کو سلام کرتا۔ وہ جی وہ جواب دیتے ہیں، جی سلام شریعت میں تو سنت ہے، جواب تو واجب ہے، ایسے کیسے ہو سکتے جواب نہ دیتے ہوں؟ سنائی کیوں نہیں دیتا؟ دوسرا مومن کہہ رہے سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا بس کان کی میل صاف کر۔ کہا کاٹن برڈ سے کروں؟ مہربانی حضور تحفہ سنبھالیے گا، میرا دل ہے زوار صاحب میرے پر ٹائم ہوتا کم از کم آدھا پونا گھنٹہ خطاب اور ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے آگے پہنچنا ہے۔ میں نے چاندنا سادات خود رکھوایا پڑا، یہاں سے دلاور پڑھ کے میں انشاءاللہ چاندنا پہنچوں گا۔ مجھے نہیں پتہ تھا قریب ہے، وہ نجم بھائی کو مولا خوش رکھے، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا سید اتنی دور سے آیا، ہم حاضر ہیں، ہم مولا سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ کر کے ہمت کریں، میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ حضور، کاٹن برڈ سے میل نہیں نکلتی، وہ میل نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ آج کے بعد کسی کی غیبت نہ کر نہ سن۔ مہربانی، کسی کی غیبت نہ کر نہ سن، کسی کا گلہ نہ کر نہ سن، بیہودہ باتیں نہ کر نہ سن۔ کوئی کرنا بھی چاہے نا اس کو محبت سے کہے، اچھا نہیں لگتا۔ اسی گفتگو کے دوران کتابوں نے کہا ہے وہ اچانک آئے گا، اگر وہ آ گیا وہ کیا کہے گا؟ ہمارے ٹاپک اور بتاؤں کیا ہے، ایک دو اور بتاتا ہوں باقی انشاءاللہ پھر۔ زوار صاحب ہمارے ٹاپک یہ ہے، 4-6 ہم کوٹ چوگتہ والے مل بیٹھے، پتہ چلا وہ ایک جھونپڑی ہے جس پہ ایک علم لگا ہے، اس کے گھر بیٹی بیٹھی ہے، جہیز نہیں ہے، رخصت ہی نہیں ہو رہی۔ وہ خودی والے لوگ ہیں، علم والے جو ہیں، خودی والے لوگ ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں کہنا کہ ہماری بیٹی کا جہیز نہیں ہے۔ چپ کر کے زوار سجاد کہے پیر صاحب 2-3-4 بندے ہم مل کے کوشش نہ کریں 2-4 مہینے اپنی آمدن میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائیں؟ جی زوار صاحب حکم کرے۔ سید ایسا کرتے ہم سب، کوئی پنکھا لے لے، کوئی استری لے لے، کوئی ایک صندوق لے لے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہو جائیں کوئی ایک فریج لے لے، کوئی چارپائی لے لے۔ اچھا جی کیا کریں گے؟ زوار صاحب کہنے لگے بہترین کام یہ ہے، کوشش کریں ایک تو ہمارا وہ کام عبادت میں شمار ہوگا، جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے چیزیں خرید کے ہم نہیں جائیں گے سید۔ میں نے کہا زوار صاحب کیوں، ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ کرنا کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو بھیجیں گے، او علم والے
والی جھونپڑی میں ایک بچی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں ہے، وہ پوچھے گا کس نے دیا، خبردار ہمارا نہ بتانا، کہنا مہدی نے بھجوایا ہے۔ شاید کسی تک بات، مہربانی حیدری۔ ہم کھو گئے ہیں، مہربانی ہم کھو گئے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں مولا کے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں جو خودی کی وجہ سے ان کی روٹی نہیں ہے۔ آؤ مولا کو راضی کرنا ہے تو میں علماء کے واقعات پڑھ بیٹھا ہوں۔ بھائی سجاد میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی آیا مجھے حکم کرنا، میں واقعات پڑھ بیٹھا ہوں۔ یقین کیجئے دنیا سے جانے کے بعد پوچھا گیا کیسی گزر رہی ہے، بتا دوں ہے آج 19 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ بتانے لگا ہوں۔ کہا کیا بتاؤں کیسی گزر رہی، کہا نہیں بتانا کیسی گزر رہی ہے، تو ماشاءاللہ عبادت گزاری اتنا زیادہ تھا۔ تاثیر بھی میں واقعات کی روشنی میں ایک چھوٹی بات کر کے جا رہا ہوں، تو عبادت گزاری اتنا زیادہ تھا، نماز شب بھی قضا نہیں کرتا تھا، تو ماشاءاللہ روزے اوروں کے لیے بھی رکھ لیتا تھا، بڑا کچھ تو کرتا رہا، کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا عملوں کی بنیاد پہ تو میرا کچھ نہیں بنا، ہاں میں نے کسی حسین کو چاہنے والے کو ایک دن خاموشی سے کچھ دیا تھا، حسین نے کہا تھا میں سفارش کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بیچارہ رہوار کی خدمت کر رہے، زلزلہ کی خدمت کر رہے، سجاد جاتے جاتے اس سے لفافہ لے، نہیں بھائی ہمت کر ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اچھا نہیں لگتا سجاد؟ او خدا کی قسم ہم قربانیاں بتانے آتے ہیں، قربانیاں آتے ہیں نا، آل رسول نے، عاشقان رسول نے قربانی کیسے دی؟ دکھ ہے ہم پہ اگر قربانیاں بتانے والا خود قربانی نہ دے سکے، بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ بس میرا دل ہے ایک جملہ میں اور عرض کر جاؤں، ازوار صاحب محسوس نہیں فرمائیں گے مجھے جلدی آگے جانا ہے جی۔ ایک جملہ میں اور یہ بچوں کو صرف بتانے لگا ہوں، بیٹا میں کہہ گیا غیبت میں ماننا، یاد ہے نا، غیبت میں ماننا۔ بچوں میں اس کو تھوڑی سی 1 منٹ کی تمہید باندھ لیتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ بچوں ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں علم عباس کی زیارت نصیب ہے۔ زوار سجاد میں بہت بڑا تحفہ دے کے جا رہا ہوں، سرکار کا صدقہ ہے جو میں دینے لگا ہوں، اللہ کرے میری ملت کا بندہ سمجھ جائے۔ الحمدللہ ہم لوگ نسبت کے قائل ہیں، ایسے ہی ہے نا جیسے علم، یہ خیر سے میرے دائیں بائیں، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے ایسے۔ بیٹا ہمیں یہ عام زیارت نصیب نہیں، بڑی زیارت نصیب ہے، نسبت کی وجہ سے۔ اچھا نہیں میں پہلے اس کو آسان کر لوں پھر نتیجہ دوں۔ میں زوار سجاد کے پاس پہلی دفعہ کوٹ چوگتا آیا، میں نے کہا زوار صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت علم لگے ہیں، یہ کیا مولا وفا کے ہاتھ میں یہی علم تھا؟ سید کے سوزیو توجہ کرنا بیٹا، پیغام ہے سنبھالنا، یہ مولا وفا کے ہاتھ میں یہی علم تھا؟ کہنے لگے سید ایسا تھا، یہ نہیں تھا، ایسا تھا۔ میں نے کہا زوار صاحب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ نے سٹیل کا لگایا، اگر یہاں کپڑا لگا ہوتا بھی خیر سے علم کی ایک شبیہ ہوتا، فرض کرو کپڑا لگا تھا، سٹیل لگا تھا۔ میں نے کہا زوار صاحب یہ کپڑا اور سٹیل کہاں سے لیا؟ کہنے لگے سید یہ چھوٹے سیوال سے لیا، سرگودا سے لیا، کوٹ چوغتہ کے ایک مارکیٹ سے لیا۔ ایسے ہی حضور آپ نے کیا کیا؟ کوٹ چوغتہ سے ایک پائپ لیا، پائپ کے اوپر اس طرح کو پنجے کو تلوار کے ساتھ ڈھلوایا، اس کے بعد ایک کپڑا لگا دیا۔ یہی ہے ہمارے لیے متبرک ہے۔ بچوں جوانوں دوستوں مولا تمہیں سلامت رکھے۔ تاثیر یہ جملہ میرا بار بار نمازیوں کو یاد کراتے رہنا، سید کہہ کے گیا تھا، زوار سجاد اگر کوڑ چغتے کی پائپ کی دکان کا پائپ، سٹیل کا ٹکڑا سٹیل کی دکان کا، تھان کا کپڑا عباس سے نسبت پائے بلند ہو جاتا ہے تو سید اعلان کر کے جا رہا ہے تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے، ہم کب بلند ہوں گے؟ اگر سٹیل کے ساتھ غازی کا نام جڑ جائے وہ بلند، کپڑے کے ساتھ عباس کا نام جڑ جائے
بہت بڑا تحفہ تھا بھائی، تاثیر آپ نے یاد کراتے رہنا ہے۔ بس غیبت میں ماننا یہ ہے، سنبھالنا، جو آنکھیں علم عباس دیکھیں وہ زندگی میں حرام نہ دیکھیں، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ بہت شکریہ۔ بندے زوار شجاعت، بندے بندوں کا حیا کرتے ہیں۔ آؤ ایک اور اعلان کر، تصویر ایک اور اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ بڑی محنت ہے آپ کی بھی ماشاءاللہ، زوار صاحب کی بھی، آپ سب کی محنت ہے، بڑے باکمال ہو۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، مہربانی کر کے وہ بندہ ولایت کا دعوے دار نہ بنے جس کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن نہ نظر آئے۔ ماں تو مشکل ہے، زیادہ سے زیادہ راستہ بند کر دو گے، دوبارہ آنا نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا، لیکن بات وہی ہے، جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ ولایت کا دعوے دار دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن سمجھتا ہے، وہ اپنی آنکھیں نجس نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے بندوں کا بنایا ہوا کیمرہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے، ایک عین اللہ بھی تو ہے نا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ پڑھنا سبز کا بادشاہ تھا، لیکن بات چلتے چلتے پاک سبز کا کے گھر کی بات یہاں تک آ پہنچی۔ بس میں ایک دعا نچوڑ کے طور پہ دے کے یاری مدد کرنے لگا ہوں۔ بہت بڑا دن ہے، بڑا دل تھا کہ میں سرکار حسن مجتبیٰ انشاءاللہ پڑھوں گا، کچھ مومنین ساتھ ہوں گے، سرکار کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ کئی تاثیر بھائی، کئی پروگرام چاہیے، یہ شہزادے عرفان کا سمندر ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات ایک اور ہے، چلو میں عرض کرتا ہی جاؤں۔ شافعی نے لکھی ہے جی، شافعی نے لکھی ہے، کہتے ہیں کسی نے امام حسن مجتبیٰ کو کہا، سرکار ابو ذر کہتے تھے، زبر صبر تب دیکھئے گا، ابو ذر کہتے تھے مجھے صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے۔ بڑی بات ہے، صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے، کیونکہ صحت میں میں اپنے مالک کو بھول جاتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے، مال سے زیادہ فقر پسند ہے، فاقہ پسند ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خدا رحم کرے ابو ذر پر، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا چاہنے والا وہ ہو جو اپنی پسند نہیں اس کی پسند پہ چلتا ہو۔ یہ ہے معیار معرفت زوار صاحب، میں پڑھ کے حیران رہ گیا، میں کھولوں گا اس بات کو بھی، بڑی کمال بات ہے۔ لو جی دعا کا ٹائم ہے، دعا کے 2 جملے عرض کرتے ہیں۔ اچھا یہاں بھی معاشرے میں رواج ہے، کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو منگتے دروازے پہ آ جاتے ہیں، اچھا ماشاءاللہ یہاں بھی رواج ہے، بیکاری منگتے خوش خود آ جاتے ہیں، اللہ پتر دیتا ہی اس کا صدقہ دو، کہتے ہیں نا دروازے پہ آ کے، اللہ نے بیٹا دیا اس کا صدقہ دو، تو کیا کرتا ہے بندہ خوش ہو کے جیب میں جو ہو دے دیتا ہے۔ بھئی تو نے میرے بیٹے کا صدقہ مانگا ہے، اللہ نے واقعہ تو یہ شاعری کے لیے رکھی ہے ڈائری، وہ شاعری کی نوبت ہی نہیں آئی، بات چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی۔ واقعی اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، بیٹا دیا ہے، یہ میرے پاس ہے، لے جا، یہ تھوڑا ہے اور دے۔ اچھا میں گھر سے لے کے آیا، بڑے عرصے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، وہ بھی لے جا۔ خوشی اتنی ہوتی ہے لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ محمد علی میں نے مثال ہی دینی تھی، میں آپ کے علاقے کو پیغام دینے لگا۔ آؤ علی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، بے بہت شکریہ، بے مہربانی حضور، بے مہربانی۔ آؤ امیر کائنات شہنشاہ ممکنات سلطان نجف علیہ السلام کے در اطہر کو کھٹکھٹائیں۔ مولا حسن بادشاہ آئے، اللہ پتر دیتا ہی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے ہے لاہور سے چل کے، وہ میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کیونکہ میں نے اب اجازت لینی ہے۔ تحفہ ہے دعائے عہد،
کوٹ والو آپ کے مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، پوچھ لیے گا تاثیر سے، ساری دعائیں کمال ہیں، دعائیں کمیل ہو۔ اے سید آپ بھی اپنے کسی سوزی کے ذریعے ضرور اپنی گاڑی میں رکھیے گا، ساری دعائیں ہمارے مکتب کی کمال ہیں، دعائیں کمیل ہے، حدیث قصہ ہے، دعائیں جوشن کبیر، جو بھی ہے ساری کمال ہے، لیکن یہ دعا با کمال ہے۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، چھٹے لال ولایت فرماتے جو دعائیں صبح پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوگا یا ہوگی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ کہاں ہے جو مجھے دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے یاد کر میرا بیٹا کہاں مجھے دفنانے آیا، میرا باپ کہاں جو دفنانے آیا، میرے بھائی کہاں، میرے فلاں کہاں، میرے فرمائیں گے ذرا سوچ کے بات کر، اگر وہ تیرے ہوتے تو میت نہ کہتے۔ ہائے ہائے، بہت شکریہ یار کوٹ والو، بہت شکریہ۔ سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، رشتہ توڑ کے چلے گئے۔ فرمائیں گے مجھے دیکھ میں ہی تیرا اپنا ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ اٹھ میں آ گیا، لو جی مستقبل میں سلمان بنوں گا، وہ میری قبر پہ آئے گا، مجھے اٹھائے گا۔ آگے کی بات انشاءاللہ پھر لو جی سرکار کے در پہ چل کے کہتے ہیں اللہ نے بیٹا دیا، ہمیں کچھ صدقہ چاہیے۔ زبر سجاد میں آپ پہ رکھ کے مثال دینے لگا ہوں، زبر سجاد کھڑے ہو گئے، چلو تاثیر بھی ماشاءاللہ چھوٹا بھائی ہے، اچھا لگا مل کے، تاثیر میں مثال دیتے ہیں، زبر سجاد پہ بھی مثال۔ کھڑے ہو گئے بھائی تاثیر، کہنے لگے ہم نے صدقہ لے کے جانا ہے، آواز ہی مانگو کیا چاہیے؟ تاثیر صاحب نے کہا مجھے جنت چاہیے، کیونکہ زوار سجاد حسن بادشاہ کے آنے کا صدقہ پیسے مانگ بیٹھا تھا، اور مولا نے کہا تھا میرا آنے والا شہزادہ بھی دیکھ اور مانگی جانے والی اپنی خیرات بھی دیکھ۔ معرفت کا جملہ ہے سنبھالنا۔ بہت شکریہ کوٹ والو، اپنی مانگے جانے والی خیرات بھی دیکھ، میرا آنے والا شہزادہ بھی دیکھ۔ زبار صاحب لفظ حسن میں بھی کمال حسن ہے، آئے ہائے آئے ہائے، مچل رہے دل کے حسن کا حسن۔ بتاؤں آگے کہیں کوشش کروں گا، میں گزارش کروں گا میرا آنے والا شہزادہ بھی دیکھ۔ تاثیر کہتے ہیں چلو مولا میں زمین نہیں مانگتا، پاک حسن کا صدقہ، پیسے نہیں مانگتا، چھوڑ جانے ہیں یہی، مجھے جنت تو دے دے۔ آواز آئے گی میرا چاہنے والا تجھے جنت چاہیے، ذرا بہلول سے مل کے آ۔ تاثیر صاحب چلے گا جناب بہلول کے پاس، جناب بہلول میں نے شہزادے حسن کے آنے کا صدقہ اس گھر سے جنت مانگی ہے، شیعہ ہوں میں، کیا میں نے ٹھیک مانگا ہے؟ بھائی سنبھالنا جملہ۔ بہلول کہے گا میں نہیں جانتا تو نے کیا مانگے اور تو کیا بہتر سمجھتے ہیں، مجھے یہ پتا ہے شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ میں باقی تیری مرضی، شیعہ وہ نہیں جنت مانگے، شیعہ تو جنت بانٹتے ہیں، ابھی بھی تو مانگنے والا ہے۔ پروردگار کی کریم حجت ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، مولا ہمیں حسن بادشاہ کا صدقہ وہ چاہیے جو ہم نہیں، جو آپ دینا چاہو۔ لو جی میں دعا کرنے لگا ہوں، آمین کہنا۔ آپ سب کے لیے دعا ہے، تمام مومنین مومنات کے لیے دعا ہے، سب کے لیے، جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے، جو کہیں رکے ہیں ان کے لیے، جو ظاہراً عقیدے کی بنیاد پہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، حالانکہ فیصلہ ہم نے نہیں، ان کے لیے بھی فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک یرزقنی۔